बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये सुबह से आप सुन रहे हैं ख़बर के जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ उनके ब्रदर जज जो हैं वो क्या करें, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहे हैं। उन्होंने ना ही काट देता, यानी ले ऑफ कर दिया उनको, उनसे केस वापस ले लिए या उनको केस ही नहीं दिए जो उन्होंने जो नए बेंच बनाए हैं और उसमें उनको किसी बेंच में शामिल ही नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि वो जज नाम के रह गए हैं, काम के जज वो नहीं हैं। और इस तरह का काम जो है ये मुख्तलिफ अदालती जो अहकामात हैं उनमें ये तय किया जा चुका है कि आप किसी जज को ले ऑफ नहीं कर सकते। ये आपको याद होगा अल जहाद ट्रस्ट केस, उसमें भी ये बातें हुई थी। मैं ज़्यादा कोई तफसील में टेक्निकली जो है कानूनी मुशगाफियों की तरफ नहीं जाना चाहता। और आपके नॉलेज में ये भी होगा कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने वो काम भी किया कि जो उनको सुप्रीम कोर्ट या लॉ ऑफ लैंड जो है या सरज़मीन पाकिस्तान का आइन दस्तूर कानून उनको रोकता था। तो बेसिकली चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच के 4 जजेस ने एक गैर कानूनी फ़ैसला जारी किया है जो कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता, बल्कि एक गैर कानूनी इकदाम है कि एक बरादर जज को काम करने से यानी क्या डिक्टेट कर दिया कि पायन तुझे है भला केस नहीं सुनने भाई, ये आप नहीं कह सकते। ये कल मैंने आपको बताया था। और फिर ये कि जो रवायात हैं सुप्रीम कोर्ट की उससे भी हटकर एक काम किया गया जिसके ख़िलाफ़ आज ये आपके नॉलेज में है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रजिस्ट्रार को ख़त भी लिख दिया कि यार इस तरह नहीं होता, मतलब एडीवी की दुश्मनी है यार, मतलब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की। ये मेरे अल्फाज हैं कि जनाब फ़ैसला भेजे नहीं, लिख के असूल है वो आप जानते हैं, या कम से कम आज ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुका है पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर कि जो बेंच का सरबराह होता है वो फ़ैसला लिखता है और अपने से जूनियर को भिजवाता है, वो उसमें इत्तफाक करता है, ओके, इख्तलाफ करता है, अपना नोट बीच में ठोकता है, डिसेंटिंग नोट जिसको कहते हैं, और वो अगले जज को भेज देता है बेंच में। इस तरह वो तरतीब चलती है। काजी फ़ायज़ ईसा को नहीं भेजा, क्यों भाई, क्यों? जाहिर है कि कोई फिर मतलब कोई नीयत का कमाल है ना इसमें। और फिर आपकी नीयत के वो सदके जाएँ आप ज़ियाउल हक के, जो कह गया कि जनाब के आप अदलिया जो कुछ मर्जी करें उन्हें कुछ पूछ ही नहीं सकते, पूछोगे तो जनाब ये आप पाकिस्तान के अदारों की तौहीन कर रहे हैं। कड़ी तौहीन तो वो खुद है, मतलब अगर एक बंदा कानून पे अमल नहीं कर रहा तो वो खुद तौहीन तो वो खुद कर रहा है। तौहीन अदालत है क्या? अदालत की तौहीन ये है कि अदालत एक कानूनी हुक्म देती है और उस पर कोई अमल नहीं करता तो वो तौहीन है। अब अगर अदालत ही कोई ऐसा कानून फ़ैसला जारी कर दे जो कानून के मुताबिक ना हो, जिसमें तासुब खुला नज़र आ रहा हो, मुझे फिर याद आ रहा है जीएस कोटेकना रेफरेंस केस, मलिक क़य्यूम साहब का फ़ैसला और जस्टिस नजमुल हसन काज़मी का फ़ैसला, बेंच था एहतसाब बेंच, बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसला सुनाया था, उसके ख़िलाफ़ अपील गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इस दौरान जजेस का टेप वाला मामला सामने आ गया था। टेप वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी की अपील में छेड़ा तक नहीं, छुआ तक नहीं, और सिंपल ये कहा कि जज का तासुब तैरता हुआ, यानी सताए आब के ऊपर तैरता हुआ नज़र आ रहा था कि जज केस का पीछा कर रहे थे। तो इसमें क्या हुआ है, इस केस में भी तासुब इतना तैरता नज़र आ रहा है कि आप जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को टारगेट करके एक फ़ैसला दे रहे हैं और फिर उस फैसले की नकल भी नहीं उसको भिजवा रहे ताकि वो अपनी राय दे, इख्तलाफ करे या जो भी करना है। एक जो प्रोसीजर है आपने अडॉप्ट ही नहीं किया और फिर ले ऑफ कर दिया आपने उनको, जनाब कह के काम भी नहीं देना था कोई। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये कि अब होगा क्या वो, अच्छा क्यों। एक और ख़बर भी है, वो हमारे उस्ताद मोहतरम सईद चोई साहब, मैं कोर्ट रिपोर्टिंग में भी वैसे भी ख़ुसूसन बिलखसूस कोर्ट रिपोर्टिंग में उनका शागिर्द हूँ, और वो मैंने बिल्कुल जिस तरह एक होता है ना बिल्कुल शागिर्दों की तरह उनसे जूते और गालियाँ और झाड़ें खा के काम सीखा हुआ है, और बाकी सहाफ़त में भी वो हमारे उस्ताद ही हैं। तो उनकी एक ख़बर है तो कि जी के ये 2 ख़बरें हैं। एक ये कि काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस जो है वो तैयार हो रहा है, एफबीआर ने फिर रिपोर्ट, एफबीआर मतलब ये बरादरानी यूसुफ कि वो जो एक किया था ना जी, वो मतीउल्लाह जान ने तो एक ट्वीट किया था कि ब्रदर जजों ने वो क्या किया कि स्टेपिंग बैक और इस तरह की बात की थी, तो उनको उन्होंने वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया और जिस दिन पेश होना था वो या उससे एक दिन पहले उठाए गए थे गालबन, हाँ
اس سے ایک دن پہلے وہ اغوا ہو گئے تھے مبینہ طور پر، تو پھر سامنے بھی آ گئے، اور پھر بھانت بھانت کی بولی جاتی ہے پاکستان میں. خیر، تو لوگ تو باتیں کرتے ہیں جناب علی، تو توہین عدالت والا معاملہ ہم پہلے آپ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو معاف کر دیں اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے، لیکن بات تو سچ ہے پائن. اور بات سچ یہ ہے کہ آپ نے مطلب لے آف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور جو آپ نے تب فیصلہ سنایا تھا کہ جناب کے ریفرنس ختم، یعنی پٹیشن ایکسیپٹ کرتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ایف بی آر تفتیش کرے گی، ایف بی آر نے تفتیش کر کے یعنی کہ ایک اور ریفرنس لے آؤ، اور اس میں جو اس میں خامیاں رہ گئی ہیں آپ کی، تو وہ خامیاں دور کر لیں. تو وہ سنا ہے کہ ایک اور ریفرنس جو ہے وہ خبریں گردش کر رہی ہیں، سعید چوہی صاحب کی ہی خبر ہے کہ وہ ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آ رہا ہے ایک اور. دوسری خبر یہ ہے کہ تو پلاٹ ملے آپ ہیں. اچھا، پلاٹ جو ہے وہ اب میں بنیادی سوال پہ آگے جاؤں گا، اور ہوگا کیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، اس میرے ساتھ رہیے گا، بڑی اہم بات ہے. ہم نے ایک پروگرام کرتے تھے نیوز بیٹ، مہر بخاری کا، میں کانٹینٹ ایڈیٹر تھا، سینئر پروڈیوسر تھا، پھر ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی اسی کے ساتھ ہو. بہرحال وہ ایک لمبی بات ہے. نیوز بیٹ میں ہمارے ہاتھ خبر لگی، اور پھر وہ خیر ایک بہت بڑے صحافی نے وہ ہمارے پروگرام سے اٹھا کے خبر اپنے نام سے چلا دی. خیر وہ ان کا اپنا فیل ہے. وہ خبر یہ تھی کہ کون سے جج نے کتنے پلاٹ لیے ہوئے ہیں. تو یہ تب ہم نے، وہ نیا زمانہ تھا، صحافت آزاد ہوئی تھی نئی، تو یہ باتیں ہم بڑی کھل کے کر لیا کرتے تھے. اب نہیں ہو سکتی اس طرح کی باتیں. تو سپریم کورٹ میں اس طرح کے ججز کی ایک کثیر تعداد موجود تھی جنہوں نے 2 3 پلاٹ لے ہوئے سی. تو وہ پروگرام ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ جب چوہی پرویز الہی صاحب کے سیکٹری صاحب ہیں اقبال چوہی صاحب، انہوں نے وہ ہم سے نا اس کے لنکس وغیرہ مانگے تھے، انہوں نے وہ کہیں پیش کرنا تھا یا بہرحال وہ جو بھی کرنا تھا. تو وہ پروگرام ہو چکا ہے. یہ ڈاکومنٹڈ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کوئی توہین عدالت کا تب نوٹس جاری نہیں ہوا تھا، کیونکہ گل سچی تھی. وہ ڈاکومنٹ تھے کہ جی کہ کس جج نے، ہم نے تصویر لگا کے ماشاءاللہ ججوں کی اے جج، اور اس نے جناب اتنا فلاں پلاٹ اس کے نام، فلاں پلاٹ اس کے نام، فلاں کالونی میں یہ وہ سرکار سے پلاٹ لے ہوئے ہیں. اور اب پھر سنا ہے کہ کوئی پلاٹوں کا چکر ہے. تو لے پلاٹ ہوں تو پھر تسی کو قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج کو آپ کہیں کہ جناب کے اوکے قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس طرح نہیں ہوتا. تو بہرحال ایک یہ خبر تھی. یہ 2 خبریں سعید چوہی صاحب کی تھی، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیں. اب سوال ہے کہ اب ہوگا کیا. ایک تو بڑی موٹی سی بات ہے کہ کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں اسی طرح ڈٹے ہوئے رہیں گے، اور کیا ان کو اندازہ تھا کہ جی کہ ان کے جو برادر جج ہیں وہ اس طرح ان کا ساتھ نہیں دے سکیں گے، اور کیا یہ ان کو اندازہ تھا کہ ان کے خلاف اس طرح فیصلے بھی آنے شروع ہو جائیں گے. اور اس کے سوالوں کے جواب تو ظاہر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ہی ہوں گے، لیکن میں جو الٹیمیٹ سوال ہے وہ میں آگے آپ کے رکھوں گا. خبر میں آپ کو یہ دینے لگا ہوں کہ اس وقت تک جو ہے، جو کہ نیکسٹ ویک شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ اگلا جو ورکنگ ڈیز ہیں منڈے سے شروع ہو رہا ہے، غالباً 15 تاریخ ہوگی ہاں جی. تو 15 تاریخ سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے، پاکستان کی جو سپریم باڈی ہے، یعنی پاکستان بار کونسل، پاکستان وکلا کی سپریم باڈی، وہ یہ کیس ٹیک اپ کرنے جا رہی ہے. میری پاکستان بار کونسل کے کچھ جو چیدہ افراد ہیں ان سے بات ہوئی ہے. نہ صرف وہ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں بلکہ وہ اور بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد کچہری والا معاملہ چھڑا ہے کہ بار اور بینچ کو گتھا کرانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کام سادہ نہیں ہے، یہ ایڈا سادہ کام نہیں ہے، پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہے، اور یہ کہانی ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تو ہم جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کل کلاں کوئی افتخار چودھری نہ بن جائیں، ان کا کام ہے. ہم تو آئین، دستور، قانون، رسول کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں کوئی بھی ہوں، کسی جج کے ساتھ اس طرح اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. ہم ریزسٹنس شو کریں گے، ہم مزاحمت کریں گے. ایک تو یہ بات وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ جو وکلا کو لڑوانے کی کوشش ہوئی ہے، وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملہ شملہ اور پھر وہ ادھر سے پرچے، یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ان کا یہ خیال ہے، میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ ان کا خیال ہے کہ جی کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت کام ہوا ہے. اور دوسری جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ عدلیہ آزاد عدلیہ تحریک کی ہراول دستہ تھی کبھی،
پھر اس نے اس کو پے بھی کیا کہ وہ افتخار چوہدری صاحب ان کے خلاف ہو گئے. وہ بہرحال پولیٹیکل پارٹی کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں, تو وہ تھوڑی سی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم نے ایک اصول کی سیاست تو کرنی ہے, اصول کی بات تو کرنی ہے. اور نون لیگ والے بھی اس کو بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہیں کہ ہو کی رہا ہے, کیونکہ جو 2023 میں انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا جج اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا تو پھر اگلا الیکشن جو ہے, جس طرح مبینہ طور پر پی ڈی ایم کا یہ کلیم ہے کہ 2018 والا الیکشن چرایا گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس جو ہیں یہ اپنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوئے تو الیکشن چوری کرنا مشکل ہو جائے گا, تو اس لیے ان کو ہٹانا ضروری ہے. کچھ پاکستان میں لوگ جو ہیں عمران خان کی قیادت میں یہ چاہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایڈی سوکھی نہیں ہون دینا. تو وہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم, نون لیگ, بالفاظ دیگر جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ کندھا ملا کے کھڑی ہوں گی, وہ بھی مزاحمت کریں گی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو معاملہ پی ڈی ایم کی تحریک میں وہ جو کہتا ہے نا کہ وہ ایک شعلے کی کمی تھی, وہ شعلہ جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ والا ایشو جو ہے وہ چنگاری جو ہے وہ لگا دے. تو اب وہ آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھنا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں. لیکن سوال یہ ہے جو میں چاہ رہا تھا کرنا, کہ یہ محترم جو اراکین اعلیٰ عدلیہ ہیں ان سے کہ یار وہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا, کہ اگر آج یہ کام ہو رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اور کل کو کس کے خلاف کیا ہو کیا پتہ ہے, پھر اپنے پیر لبدے پھرو گے کہ ساڑھے پیر کتنے گئے نے. ایک بات اور دوسرا سوال کہ یار یہ پاکستان ریاست مدینہ ہے کہ یہ شہر کوفہ ہے, کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے سامنے کہ ہمارے سامنے کیا کیا ہو رہا ہے, اور ہماری نہ تلواریں باہر نکلتی ہیں نہ ہماری زبانیں کھلتی ہیں. اس پہ سوچنا چاہیے ہمیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.